بمبئی کے اندر میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز میں امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو صحن ہے یہ اس کے اوپر چھت ڈالنا ہے. کیا ڈالنا ہے؟ چھت ڈالنا ہے اور 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. سیٹ ڈالنا ہے, سیٹ البیسٹر کا سیٹ. 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. تو آپ لوگ اگلے جمعہ کو آئیے گا نا تو کچھ آدمی کچھ پیسہ لے کے آئیے گا تاکہ 2-2.5 لاکھ روپے ہو جائے, تو تاکہ یہاں سایہ آ جائے. لوگ جمعے کی نماز دھوپ میں پڑھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, انتظام ہو جائے. اعلان کر دیا, امام صاحب دعا ہو گئی, جمعہ کی نماز ختم ہو گئی. دیکھتے کیا ہے کہ عصر کے وقت میں ایک میلا کچیلا کپڑا پہنے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں آیا. تو مؤذن صاحب سے پوچھا کہ مؤذن صاحب امام صاحب کہاں ہے؟ بولے امام صاحب کی کام سے بھیک مانگنے آئے ہو؟ بولے کیا تم کو ہم بھکاری نظر آ رہے ہیں؟ بولے نہیں امام صاحب نہیں ملیں گے, جاؤ مغرب بعد آنا. تو وہ آدمی نے کہا کہ بھائی میں بھیک مانگنے یا کچھ لینے نہیں آیا ہوں. امام صاحب جمعے میں اعلان کیے تھے کہ 2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے, وہی پیسہ لے کر ہم آئے ہیں, امام صاحب کو دینا ہے پیسہ. اب مؤذن صاحب باپ رے باپ, مؤذن صاحب 80 کی سپیڈ سے امام صاحب کے روم کی طرف نکلا, دروازہ پیٹا, بولا جلدی کھولیے 2.5 لاکھ آ گیا. امام صاحب اٹھے, آئے, سلام دعا ہوئی, ان کو بٹھایا. لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر, شکل کو دیکھ کر امام صاحب حیرت میں تھے کہ آخر یہ 2.5 لاکھ روپیہ لایا کہاں سے. پوچھا کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے لایا؟ قربان جاؤ مسلمانوں سنو, اس غریب نے جواب دیا امام صاحب آپ میری شکل کو مت دیکھو, میرے میلے کچیلے لباس کو مت دیکھو, یہ میرے ساتھ میں میری بیوی ہے, ہم کچڑا چننے کا کام کرتے ہیں, پلاسٹک پولیتھین کچڑا چنتے ہیں, بوتل اٹھاتے ریلوے اسٹیشن سے. حضرت روڈ کے کنارے میں میری ایک جھوپڑی ہے, اسی جھوپڑی میں ہم لوگ رہتے ہیں, لیکن جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. حضرت آپ نے جمعے میں اعلان کیا تھا کہ یہاں پر صحن میں سایہ کا انتظام کرنا ہے, سیٹ ڈالنی ہے, 2 سے 2.5 لاکھ روپے خرچ ہے. حضرت ہم گھر گئے, اپنی بیوی سے مشورہ کیے تو میری بیوی نے کہی کہ میرے سرتاج, میرے شوہر, اللہ کے گھر کی بات ہے, اللہ کے گھر کے بنانے کی بات ہے, ہم لوگ تو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں, یہ پیسہ میں نے گھر بنانے کے لیے جمع کیا تھا کہ کچھ پیسہ اور ہوگا تو کہیں پر چھپر ڈال لیں گے, لیکن حضرت جیسے ہم رہتے 2-4-5 سال اور رہ لیں گے, یہ پیسہ آپ لیجئے, یہاں پر چھپر ڈال دیئے تاکہ لوگوں کا سایہ کا انتظام ہو جائے. ارے سبحان اللہ بولو تو ماشاء اللہ. دل دیکھو, دل دیکھو. وہ کچڑا چننے والا مسلمان کہتا ہے کہ حضرت ہم بھی چنتے ہیں, میری بیوی کچڑا چنتی, ایک پیسہ حلال کی کمائی ہے, محنت کی کمائی ہے, ہم لوگوں نے جمع کیا ہے, اسے قبول کر لیے. امام صاحب نے کہا کہ نہیں, اس پیسے کو تو ہم نہیں لیں گے. سیکریٹری کو فون کیا, خزانچی کو فون کیا, صدر کو فون کیا, محلے والے بیٹھ گئے, ساری بات رکھی گئی. بھائی ایسی سی بات ہے. تو محلے والوں نے کہا کہ تو بہت شرمیر بات ہے بھائی, ہمرا عطا تعالی زمیندار, کوٹھی والا, بلڈنگ والا, ہم لوگ پیسہ نہیں دیں گے, غریب آدمی پیسہ دے رہا. وہ غریب آدمی بزید ہے, یہ پیسہ قبول کر لو, حلال کمائی ہے, تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے. محلے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیے, آپ کا پیسہ لیں گے ہم لوگ. تو جتنے محلے والے تھے سب نے چندہ کیا. میاں تی کتنا دے وہ؟ بولا 20,000 میں دوں, لے. تی کتنا دے وہ؟ 25,000 میں دوں, لے لکھ. تی کتنا دے وہ؟ 10,000 میں دوں, لکھ لکھ. ہوتے ہوتے چندہ 5 لاکھ ہوا. کتنا ہوا؟ ارے زور سے بولو نا, یہ قصہ نہیں سنا رہے, حقیقت ہے. 5 لاکھ ہوا, 5 لاکھ چندہ ہوا. محلے والوں نے, کمیٹی والوں نے 5 لاکھ چندہ کیا. یہ 5 لاکھ رکھا گڈی بنا کے. اس سے بولا کہ بھائی تم کتنا دو گے؟ کہا کہ یہ 2.5 لاکھ روپیہ ہے. بولا لاؤ اپنا پیسہ لاؤ. وہ 2.5 لاکھ روپے لے کے مسجد والا رکھ لیا. یہ 5 لاکھ جو چندہ کیا, بولا, اس سے بولا کہ دیکھیے آپ کا پیسہ ہم لوگوں نے قبول کر لیا ہے, اب یہ پیسہ ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں, آپ اس پیسے سے اپنا گھر بنا لیجیے. سبحان اللہ بولا دماش.
دیکھو نقد اللہ دیا، اللہ کے راستے میں 2.5 لاکھ خرچہ کیا، اللہ اسے نقد 5 لاکھ دیا۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، آمین بولو۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ آمین بولے گا۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ اور یہ شعر جو میں پہنچا رہا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، بگڑے گا اللہ کا کچھ؟ ارے بولو بھائی زور سے بولو، اللہ کا بگڑے گا کچھ؟ اس کے خزانے میں کس کمی ہے؟ تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ ایک شعر اور سنا دے، ارے سنا دے۔ اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا، تو میں ہو جاؤں گا میں رسوا الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، آج شعبان کی 13 تاریخ ہے۔ کتنی تاریخ ہے؟ ارے زور سے بولو۔ بہت سارے لوگ یہ شعبان المعظم کا مہینہ نہیں جانتے، عربی مہینے نہیں جانتے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل جانتا ہے، شوال، ذی الحجہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، 8 مہینہ عربی مہینہ آمی جانینا کینو جانینا اور قربان جاؤ۔ بہت سارے لوگ شعبان کا مہینہ نہیں جانتے ہیں، ہاں اس کو بولیے گا ہلوار مہینہ، بولے ہاں حلوہ کو
یہ حلوہ کا مہینہ، قربان جاؤ مسلمانوں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، قربان جاؤ، پوری رات حلوار چکرو. بولو بات صحیح کی غلط ہے بولو. منار باپ چنار حلوہ بہت پسند. منار باپ کھا نا، او چنا کا حلوہ، مکے کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، بھنڈی کا حلوہ، کریلا کا حلوہ، یہ حلوہ وہ حلوہ، دے حلوہ لے حلوہ. پوری رات میری ماں بہنوں حلوہ کے چکر میں رات گزار دی. نہ عشاء پڑھی، نہ فجر پڑھی، نہ قرآن پڑھی، نہ تسبیح پڑھی، کچھ پڑھی نہیں. تو کی نماز پڑھ لو نہیں گئے؟ بولے نماز میں فرصت ہے 5ٹا حلوہ بنانو، رات ختم ہو گئی. میری ماں بہنوں ایک بات بتاؤ، تمہیں حلوہ بنانے کہا کس نے؟ حلوے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. خلاصہ سنو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا تو آپ نے حلوہ کھایا تھا، اسی لیے ہم لوگ حلوہ کھاتے ہیں. تو ہم تو پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا تھا، آپ حلوہ کھائے، تو تم کو بھی حلوہ کھانا ہے تو پہلے دانت توڑو. ارے سنت یہی نہ ہے بھائی، ارے سنت کا طریقہ یہی نہ ہے. پہلے 32 جھاڑو پھر حلوہ گپ گپ کھاؤ. تو سنو، دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دندان شہید ہوا تھا، یہ کب ہوا؟ جنگ احد میں. اچھا جنگ احد کب ہوا؟ 3 ہجری میں. شوال کا مہینہ ہے، 3 ہجری میں ہوا. تو شعبان کا مہینہ کا کوئی تصور ہے یہ نہیں ہے، تو پھر یہ حلوہ آیا کہاں سے؟ یہ مولویوں نے حلوہ نکالا، گپ 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 کھاؤ. بولے دے گھی حلوہ، پراٹھا حلوہ، گھی حلوہ، گھی بنا، گھی ڈال حلوہ بن. حلوہ کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں بعض روایتوں میں ملتا ہے اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی فضیلت ہے. میرے بچوں نوجوانوں، اگر کر سکتے ہو نمازیں پڑھ لینا، کر سکتے ہو قرآن کی تلاوت کر لینا، کر سکتے ہو تو تسبیح پڑھ لینا.